کی ڈیٹ میں بھی اگر کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کا نام لے کر تو فضیلت بیان نہیں فرمائی، لیکن صحابہ کرام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات نازل فرمائی. ان میں سے ایک آیت ابھی بھی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، والسابقون الاولون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب ہستیوں کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایمان لایا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجرین اور انصار میں سے جو مقدم ہے، جو پہلے ایمان لانے والے ہیں، سبقت لینے والے ہیں. اب اگر بات یہاں تک ہوتی تو شاید ہمارے دل میں یہ شک پیدا ہوتا کہ جو پہلے ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تو جنت کا وعدہ ہے، لیکن جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں شاید وہ اس فضیلت میں شامل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ایک تو وہ حضرات ہیں جو سابقون الاولون کا درجہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پہلے ایمان لایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان پہلے والوں کی اتباع کی نیکی میں، یعنی اگرچہ وہ کچھ عرصہ کافر رہے لیکن آخر کار وہ ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اعلان فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات، جنتیں تیار فرمائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان باغات میں رہیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور ظاہر ہے اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ہی فرما دے کہ یہ مجھ سے راضی ہے اور میں اس سے راضی ہوں. تو اس سے اور بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟